الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة سورة نمبر 2 آیت نمبر 183 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري حدیث نمبر 2008 ورواہ مسلم حدیث نمبر 759 سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو اس مجلس کے اندر، جو کہ الحمدللہ مسجد میں مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور مسجد جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک روئے زمین میں سب سے محبوب اور پیاری جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، دنیا میں سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ کے نزدیک سب سے خراب جگہ بازار ہے۔ بلا ضرورت بازار جانا بالکل اچھی بات نہیں، ضرورت اگر ہو تو بازار جا سکتے ہیں، جانے کا جواز ہے اور جانے کا ثبوت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسجد میں حاضر ہو کر چند باتیں قرآن و حدیث پر مشتمل سننے کی قوت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اس بات پر بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں سمیعا بصیرا بنایا۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اس بات پر بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں زبان جیسی انمول نعمت سے مالا مال کی۔ زبان، میرے بھائیوں، آپ اللہ رب العالمین کی چھوٹی چھوٹی جو نعمتیں ہیں ان کو اگر غور کریں گے تو یقیناً آپ اللہ رب العالمین کا ہو کر رہ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 34 میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، انسانوں اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دے دیا جس کا تو نے اللہ سے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس سے باہر ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے جو انگنت نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں ایک بڑی نعمت زبان ہے، جس زبان سے ہم بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ جب غور کریں گے اپنے ماحول میں، اپنے گھر کے اندر جانوروں کو آپ دیکھیں گے، بکریوں کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کے محلے کے بکریاں، میرے بھائیو چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ بکری جس طرح سے بولتی ہے آپ کے مدن پورہ کی بکری، اسی طرح امریکہ کی بکری بھی بولتی ہے۔ وہاں کی بکری انگریزی نہیں بولتی ہے، اور سعودی عربیہ یا دبئی کی بکری عربی نہیں بولتی ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ جبکہ وہ بھی انسانوں کے درمیان وہ بکریاں اور وہ بکرے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے کسب کرنے کی قوت نہیں دی ہے کہ انسانوں سے سن کے وہ زبان سیکھ لے، وہ ان کو قوت اللہ نے نہیں دیا ہے۔ لیکن ہمارے بچے جہاں کے رہتے ہیں، جہاں بولی جاتی ہے، ارد گرد کے بولنے والوں کی زبان سن سن کے اس طرح کی زبان سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ قوت ہم انسانوں کو دیا ہے
اللہ رب العالمین کلام پاک سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان، انسانوں کو اللہ نے بیان سکھایا، اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کی قوت اور توفیق بخشی۔ بہرحال اللہ رب العالمین کے انگنت تعریف اور توصیف کے بعد انگنت رحمت نادل ہو ہمارے اور آپ کے آخر رسول سید الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ہمارے اوپر بہت سارے احسانات، انہوں نے ہماری خاطر کیا نئی قربانیاں دی ہے، سینکڑوں قسم کی قربانیاں انہوں نے دی ہے، آرام انہوں نے ہمارے لیے دور کر دیا، دور دور تک ہماری کامیابی کے لیے سفر کی، اور ہمارے لیے انہوں نے مار کھایا، بہت سارے تانا انہوں نے سہے، زبانی طور پر اور جسمانی طور پر ہر اعتبار سے انہوں تکلیف دی گئی، لیکن انہوں نے برداشت کیا۔ اللہ رب العالمین آپ پر ایک دو نہیں، لاکھ کروڑ نہیں، بلکہ انگنت رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے کلام پاک سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 سے ایک آیت کریمہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک پیاری سی حدیث، جس کو امام یا سید ائمۃ الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر جمع کیا ہے۔ حدیث نمبر 2008 ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے چند منٹوں کے اندر چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تو مجھے حق بات بولنے اور پھر ہم تمام لوگوں کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ بزرگوں، موضوع ناظم جلسہ سے آپ نے سن لیا کہ میرا موضوع ہے رمضان المبارک کے احکام و مسائل۔ یہ عنوان ویسے بہت اہم ہے اور بہت عام بھی ہے۔ رمضان سے متعلق بہت سارے احکام آپ جانتے ہیں، لیکن کسی مسئلے کو جان لینے سے اس کو پھر بولا نہ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بار بار ریپیٹ کرنے سے اس چیز کی اہمیت اور لوگوں کے دل میں بیٹھتی ہے اور عمل کرنے کی اور زیادہ چاہت پیدا ہوتی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک، یہ رمضان جو ہے، یہ عربی مہینے کا جو 12 عربی مہینہ ہے، اس 12 عربی مہینے کا ایک مہینہ رمضان المبارک، اور 12 مہینہ کب سے ہے؟ تو 12 مہینہ آسمان و زمین کی جب تخلیق ہو رہی تھی، اللہ نے پیدا کیا تھا آسمان و زمین کو، ہم انسانوں کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینہ متعین کر دیا۔ اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ہی سے سال کے 12 مہینہ متعین کیا ہے، اور پھر ان 12 مہینوں میں ترتیب، یعنی پہلا مہینہ کون سا ہے؟ وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے محرم الحرام کو اسلام کا پہلا مہینہ متعین کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا اور مسلمان دور دراز تک پھیل گئے، بہت سارے خطوط آتے تھے، بہت سارے بھیجے جاتے تھے، تو اس میں بڑی پریشانیاں ہوتی تھی، تو صحابہ کرام کے مشورے سے اسلامی تاریخ متعین کی گئی اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو متعین کیا گیا۔ تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، اس کے بعد رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، یہ عربی 12 مہینے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ جن 12 مہینوں سے ہماری تمام عبادات کا تعلق، تمام عبادتیں ان 12 مہینوں سے متعلق ہیں۔ رمضان سے متعلق کچھ عبادتیں ہیں، یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس سے متعلق کچھ عبادتیں ہیں، اور پھر اس میں بہت ساری بدعتیں بھی ایجاد کر لی گئی۔ لیکن افسوس ہے
یہاں پر جتنے لوگ ہیں، اگر میں ان لوگوں سے کہوں کہ میرے بھائیوں عربی سال کا 12 مہینہ ہے، گنا دیجئے، تو میرے خیال سے چند لوگ گنا سکتے ہیں، پورے لوگ نہیں گنا پائیں۔ لیکن انگریزی سال جس سے ہماری عبادت کا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہمارا جو اس سے تعلق ہے اسے ہم کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ عربی 12 مہینوں کا ایک مہینہ ہے رمضان۔ رمضان المبارک کے بہت سارے کام ہیں، اس میں بہت ساری عبادتیں ہیں، ان میں سے ایک کام، اہم کام، وہ ہے صیام یعنی روزہ۔ اب اس کی تعریف پہلے دیکھ لیں کہ صوم کہتے کسے ہیں۔ صوم کا مطلب روزہ، اور روزہ کا معنی کیا ہے؟ تو جب لغوی معنی دیکھیں گے، یعنی لفظی معنی ڈکشنری میں کھول کے، تو اس کا معنی دیکھیں گے رک جانا، رک جاؤ۔ کس سے رک جاؤ؟ یعنی مطلق طور پر رک جاؤ۔ اس لیے بات چیت سے رک جانے کو بھی روزہ کہا جاتا تھا۔ سورہ مریم آپ کھولیے، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ فلم انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، آج میں کسی سے بولوں گی نہیں۔ گویا کہ نہ بولنے کو بھی روزہ کہا جاتا۔ اور شرعی اصطلاح میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی عبادت کی خاطر صبح صادق سے لے کر، صبح صادق اور صبح کاذب جانتے ہیں، یعنی طلوع فجر صادق، یعنی جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا، اسی طرح بیوی سے صحبت مجامعت، اور پھر بہت سارے کام جو روزے کے لیے منع ہے، ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ بہت سارا جائز کام بھی ان اوقات میں منع ہو جاتا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اب تو روزے کی تعریف آپ نے دیکھ لیا کہ رک جانا۔ اب روزہ جو ہے یہ آیا ہمارے ہی اوپر یا ہم سے پہلے بھی کسی کے اوپر روزہ فرض؟ تو جب آپ کلام پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر جب دیکھیں گے اور معنی دیکھیں گے تو اسی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ روزہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہوا، بلکہ ہم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر روزہ فرض تھا۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے تمہارے اوپر روزہ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ روزہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ اب اس روزے کی کیفیت یہ تو ایک الگ عنوان اور الگ موضوع ہے۔ اور اہل کتاب یہود و نصارہ وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس کی بھی دلیل آپ دیکھیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جاتے، تب یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے سے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس روزہ کیوں رکھتے ہو؟ لماذا تصومونہ، ہم روزہ صرف بتلا رہے ہیں، وہ روزہ کون سا روزہ تھا یہ ہم نہیں بتلا رہے ہیں، وہ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ہم یہ صرف بتلانا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے اوپر روزہ فرض ہونے سے پہلے روزہ اور لوگوں کے اوپر فرض تھا اور مختلف قسم کا روزہ تھا، تو ان لوگوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت، لماذا تصومونہ، آج کے دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، یہ ایک عظیم دن ہے، بہت بڑا دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، اللہ رب العالمین نے آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کی ظلم و زیادتی سے نجات دیا تھا، اور آج ہی کے دن اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور اس کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے آج غرق کیا تھا۔ تو اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو دیکھیے، روزہ گویا کہ بہت پہلے سے حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا، تو یہودی نے کیا کہا کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں،
تو بہرحال ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن چونکہ یہودی رکھ رہے تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ لئن بقیت العام المقبل، اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں تو انشاءاللہ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو روزے کا ثبوت گویا کہ اس سے پہلے بھی ہے اور پہلے کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اب ہم مسلمانوں کے اوپر روزہ جو فرض ہوا تو روزہ ایک عام عبادت نہیں ہے میرے بھائی۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے، 10-15 منٹ میں ہم نماز سے فارغ ہو گئے، وضو کیے، نیند سے اٹھ کے آئے، بہت زیادہ پریشانی نہیں، لیکن روزہ جو ہے ایک بڑی عبادت ہے، اس میں کچھ کٹھنائیاں بھی ہیں۔ آپ کو صبح صادق سے لے کر اس وقت تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں، بیوی سے ملنا نہیں، آپ کو زبان پر کنٹرول کرنا ہے، آنکھ پر کنٹرول کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک بیگ اگر بوجھ ڈال دیا جاتا تو پریشانی بڑھ جاتی۔ تو ایک بیگ اللہ تعالیٰ نے روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں کیا، بتدریج کیا، مرحلہ وار، پہلے کچھ، اس کے بعد پھر کچھ، اس کے بعد پھر کچھ۔ کس طرح سے؟ سب سے پہلے 3 دن کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ہر مہینہ 3 دن روزہ، ایام بیض کے 3 دن، یعنی 13، 14 اور 15 یہ۔ پھر دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی آپ کے اتباع میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ آپ آتے ہیں تو ایک روزہ اور بڑھ گیا، کون سا؟ کوئی محرم کا عاشورہ روزہ، اور ان کے ساتھ ایک روزہ اور، دیکھیے ترتیب وار۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کے ذریعے سے روزے کو فرض قرار دے دیا مسلمانوں کے اوپر، لیکن اس میں تھوڑا سا آپشن دیا، رخصت تھی، کیا کہ میں سے جیسے روزہ رکھ سکتا ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے، طاقت بھی ہے، سفر میں بھی نہیں ہوں، لیکن ہمیں تو روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اس وقت شروع میں ہم کو یہ چھوٹ دی گئی تھی کہ روزہ تو فرض ہے، لیکن اگر تم رکھنا نہیں چاہتے ہو تو فدیہ دے سکتے ہو، بلا کسی عذر کے۔ ایک رخصت دیکھیے، یعنی بلا کسی عذر کے ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے، لیکن اگر ہم روزہ نہ رکھ کر ہم فدیہ دے دیں تو اتنی چھوٹ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا تھا۔ وعلی الذین یطیقونہ ففدیۃ طعام مسکین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی کہ جو آدمی قوت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، وہ بھی اگر فدیہ دے دے ایک مسکین کو تو روزے کا بدلہ ہو جائے گا۔ یہ تو دیکھیے 3 مرحلہ ہو گیا، 3 روزہ، پھر عاشورہ کا روزہ، پھر یہ روزہ، لیکن اس میں آپشن۔ اس کے بعد پھر سن 2 ہجری میں اللہ رب العالمین نے شعبان کے مہینے میں کلام پاک کی یہ آیت نازل کی، کون سی؟ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اب اس وقت حتمی طور پر روزہ فرض کر دیا کہ اب بلا کسی عذر شرعی کے آدمی روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، فدیہ نہیں دے سکتا ہے، اس کا فدیہ قبول نہیں ہوگا اگر وہ یعنی شرعی مجبوری ان میں اگر نہیں ہے تو۔ یعنی حتمی طور پر فرض ہوا کب؟ 4تھے مرحلے میں آ کر کہ اب روزہ رکھنا ہے، جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے اسے روزہ رکھنا ہے، الا ایک کہ وہ ان میں کوئی بیماری ہو یا ایک کہ وہ مسافر ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ تو فرض ہو گیا، تو رمضان المبارک کے کام کیا کیا ہیں؟ ہم کو سب سے پہلے کام دیکھ لینا چاہیے۔ ابھی یہ آج یعنی 15 تاریخ ہے، تو اب 15 دن ہے یا 14 دن ہے، تو صحابہ کرام تو بہت پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 6 مہینہ پہلے سے تیاری کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کی ہمیں صحیح سے توفیق دینا عبادت کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو اس کے لیے بالکل تیار رکھتے تھے، تیار کرتے تھے۔ اور رمضان کے 6 مہینے بعد بھی وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے عبادت کی ہے اسے تو قبول کرنا، کیا پریشانیاں ہوئی، اگر کوئی کمی ہوئی اللہ تو اسے دور کر دینا۔ گویا کہ سال بھر وہ رمضان ہی میں لگے رہتے تھے۔ تو رمضان المبارک کا پہلا کام آپ کو چاند دیکھنا، چاند دیکھنا ہے پہلا کام، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ رکھنا چالو بھی کرو تو چاند دیکھ کر،
اور روزہ چھوڑنا یعنی عید مناؤ تو بھی چاند دیکھ کر۔ اب یہ حکم ہو گیا کہ چاند دیکھنا ہے پہلا کام۔ اب اس کا 3 طریقہ ہے، کس کا؟ چاند دیکھنے کا۔ ایک، یا تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یا پھر آپ کے محلے میں کوئی مسلمان آدمی چاند دیکھ لے، یا آپ کے محلے میں اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ کے مطلع کے اندر سے کوئی مسلمان چاند دیکھ لے اور وہ شہادت دے دے۔ 2 بات ہو رہی کیا؟ ایک، یا تو آپ چاند دیکھ لیں، دوسرا یا کوئی دوسرا مسلمان دیکھا ہے جو آپ کے حدود اور مطلع کے اندر ہے، وہ شہادت دے دے کہ ہاں چاند ہو گیا، تو اب روزہ رکھنا ہے۔ لیکن آپ نے بھی چاند نہیں دیکھا اور کہیں سے آپ کے پاس شہادت بھی نہیں آئی، تو کیا کریں گے؟ تو پھر اس کی تیسری صورت ہے، وہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ آپ 30 پورا کر لیجئے۔ فَإِنْ غُمِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ اگر ابر آلود ہو آسمان، چاند آپ دیکھ نہ پائیں، کہیں سے شہادت چاند دیکھنے کی نہ ملے، تو آپ کیا کریں؟ آپ شعبان کے مہینے کو 30 تاریخ تک دیکھ لیجئے، مکمل کر لیجئے، اس کے بعد پھر آپ روزہ رکھیے، اس لیے کہ عربی مہینہ 30 سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر شعبان کا مہینہ 30 ہو گیا، اس کا مطلب رمضان المبارک چالو ہو۔ تو 3 طریقہ، بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ یا تو خود دیکھ لیں، یا تو آپ کو شہادت مل جائے، یا پھر شعبان کا مہینہ 30 ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو آپ روزہ رکھیں۔ اب گویا کہ اب رمضان کے مہینے میں آپ داخل ہو گئے ہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام جو آتا ہے وہ تہجد یا تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا پہلا کام آتا ہے۔ اور وہ ہم ہندوستانیوں کے یہاں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ تہجد اور تراویح جو ہے یہ بہت اہم عبادت ہے، اور کتنا رمضان کا کتنا آفر آیا رہتا ہے۔ دیکھیے، چھوٹا موٹا آفر تو ہم چھوڑتے نہیں۔ جب شروع میں جیو آیا تھا اور سستے میں سم دے رہا تھا، تو کوئی آدمی ایسا ہے جو موبائل چلاتا ہو اور جیو سم نہ رکھا ہو؟ تھوڑا آفر ملا، جلدی جلدی لے لو، بس 2 ٹکے کا آفر تھا، لیکن لینے کے لیے لائن لگا لگا کر اس آفر کو ہم نے لیا۔ لیکن رمضان کا مہینہ جو آیا، آفر دیکھیں گے، آفر ہی آفر۔ تراویح آپ پڑھنا چالو کریں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تراویح پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان میں قیام کیا، یعنی تہجد کی نماز، اسی کو تراویح کہتے ہیں، اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، الگ الگ نماز نہیں ہے۔ تراویح کی نماز جس نے پڑھی ایمان کے ساتھ اور نیکی لینے کی نیت سے، یہ نہیں کہ شروع کے 10 دن مسجدوں میں جگہ نہیں، اس کے بعد مسجدوں میں جگہ ہی جگہ، پھر اس کے بعد کیا چالاکی، حافظ صاحب نماز پڑھائیں گے، لمبی قرات کریں گے نا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں سورہ فاتحہ ختم ہو گئی، قرات سورۃ البقرہ چالو کیے، 3-4 رکوع پہلی رکعت میں پڑھیں گے، تو جب وہ 4 رکوع پڑھیں گے، 3 رکوع پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر، واہ بہت چلاک ہم ہیں۔ اللہ سے چلاکی مت دکھایا کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ ایمان کے ساتھ نیکی لینے کے لیے، اس میں نیکی ملے گی، یہ تمہاری چلاکی اللہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہم آگے نماز پڑھ لیے تہجد، واہ اللہ رب العالمین نہیں بوجھ رہا ہے کہ وہ کیسے تراویح پڑھا۔ نیکی لینے کی نیت سے صحیح طور پر جس نے تراویح کی نماز پڑھی تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ غفر لہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے دن وہ سال کا وہ آدمی ہوا، کوئی 60 سال کا، کوئی 65 سال کا، کوئی 30 سال کا، 30 سالوں میں گزشتہ، 60 سالوں میں گزشتہ جتنے چھوٹے گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں، سب گناہ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ معاف کر۔ سبحان اللہ، چھوٹی بات ہے۔ اپنے نامہ اعمال کو آپ ڈھونڈیے تو بہت مشکل سے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ ہی گناہ ہے۔ اتنے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اگر آپ تراویح کی نماز کو ایمان کے ساتھ اور نیکی لینے کی نیت سے صحیح طور پر
पढ़ेंगे तो इतने सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका माफ कर। तो दूसरा काम क्या हुआ? पहला काम चांद देखना, दूसरा काम तहज्जुद की नमाज पढ़ना। उसके बाद रात भर क्या करेंगे? रात भर थोड़ा होटल उटल जाएंगे, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे? नहीं मेरे भाइयों, रमजान का महीना इसलिए नहीं आया। रमजान के महीना किस लिए आया और क्यों इतना ऑफर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया, आगे चल के मैं बताता हूं। ये गपस्टिंग का महीना नहीं है, ये होटलबाजी का महीना नहीं है, या यहाँ टाइम काटने का महीना नहीं है। यह इबादत और रियाजत और खुशू खुद। अभी एक हदीस आप लोगों को मैं सुनाऊंगा, तो उस वक्त फिर आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया, हकीकत में किया तो क्या किया। बहरहाल तरावी कितना पढ़ेंगे? अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो सबसे इंसान के करीब कौन होते हैं? उनकी बीवी होती है, सबसे करीब बीवियां होती है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तो जमात के साथ पढ़ी थी, 3 दिन जमात के साथ पढ़ी थी, फिर आपने छोड़ दिया था सिर्फ इस वजह से कि वो फर्ज ना कर दिया जाए ताकि हमारी उम्मत पर मुश्किल ना हो, आपने छोड़ दिया। तो बकिया दिन आप क्या करते थे? बकिया दिन गोया कि आप घर में पढ़ते थे, और घर में पढ़ते थे तो घर में पढ़ने के अहवाल को सबसे ज्यादा कौन जानेंगी? बीबी जाने। तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमजाना वला फी गैरिही अला 11 रकातन। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में और गैर रमजान में, 11 महीना जो गैर रमजान का है, 12 महीनों में किसी भी दिन 11 रकात से ज्यादा आपने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमजाना वला फी गैरिही अला 11 रकातन। 11 रकात से ज्यादा आप तहज्जुद की नमाज क़ियामुल लैल नहीं पढ़ते। बाद रिवायत में मजीद 2 रकात का सबूत मिलता है, यानी 13 रकात। तो अब अगर आप 11 रकात तहज्जुद या तरावी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? उसमें आप 10 रकात तक नफल पढ़ेंगे और फिर 1 रकात वित्र, ये भी आप कर सकते हैं। 8 रकात नफल, 3 रकात वित्र, ये भी आप करेंगे। फिर हम 3 रकात वित्र पढ़ने का तरीका बतला रहे। उसी तरह आप अगर ऐसा करें कि हम 9 रकात, वो जो 10 रकात हमने पढ़ा तो 1 रकात वित्र पढ़ी, और 8 रकात पढ़ा तो हमने 3 रकात वित्र पढ़ी, और अगर हमने 4 रकात पढ़ा तो हमने 7 रकात वित्र पढ़ी। उसी तरह यानी 11 हमको पूरा करना है। अगर आप 2 रकात नफल पढ़ेंगे तो फिर आपको 9 रकात वित्र पढ़। तो आप देखिए 1, 3, 5, 7, 9, यहां तक आप वित्र पढ़ सकते। बात समझ में आ गई? 9 रकात वित्र पढ़ेंगे तो 2 ही रकात आप वो पढ़ेंगे, नफल पढ़ेंगे। इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। अब अगर आप 9 रकात पढ़ते हैं तो 9 रकात वित्र पढ़ने का तरीका यह है कि मुसलसल आप पढ़ते 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 जाएंगे, 8 रकात पढ़ेंगे और फिर तशहुद में बैठ जाएंगे, और तशहुद में बैठेंगे और अत्तहियात और दरूद शरीफ पढ़ के फिर आप उठ जाएंगे, सलाम नहीं फेरेंगे, और फिर 9वीं रकात पढ़ के फिर आप सलाम फेरेंगे। 9 रकात वित्र पढ़ने का तरीका याद हुआ? यानी मुसलसल आप 8 रकात पढ़ेंगे, यानी बैठेंगे नहीं, 8वीं रकात में बैठेंगे, और फिर 8वीं रकात में बैठकर आप अत्तहियात और दरूद शरीफ पढ़ के उठ खड़े हो जाएंगे, फिर 9वीं रकात पढ़ के आप सलाम फेरेंगे। ये 9 रकात वित्र हुई। लेकिन अगर आप 9 रकात ना पढ़े, 7 रकात पढ़े, तो 7 रकात में एक ही मर्तबा आपको उठना है, एक ही वो बैठना है, एक ही मर्तबा सलाम है, एक ही तशहुद है, लगातार 7 रकात। अगर आप 5 पढ़ेंगे तो लगातार 5 पढ़ेंगे और आखिरी मर्तबा बैठ के आप सलाम फेरेंगे। अब अगर 3 पढ़ते हैं तो उसका 2 तरीका, 3 में 2 तरीका। बेहतरीन तरीका कि नीयत आपकी 3 रकात की हो, 2 रकात पढ़ के आप सलाम फेर दीजिए, फिर आप 1 रकात पढ़िए। 3 वित्र हुई लेकिन 2 सलाम से। बात समझ में आई? और 1 रकात पढ़ेंगे तो 1 रकात, तो गोया के
ایک پڑھیں گے تو ایک ہی طریقہ، 3 پڑھیں گے تو 2 طریقہ، 5 پڑھیں گے تو ایک ہی طریقہ، 7 پڑھیں گے تو ایک طریقہ، 9 پڑھیں گے تو ان طریقوں سے الگ ہٹ کے ایک طریقہ، کیا کہ 8ویں میں بھی بیٹھیں گے اور تشہد پڑھ کے اٹھ جائیں گے، پھر 9ویں میں بیٹھ کر سلام پھیریں اور 2 رکعت۔ تو یہ تہجد پڑھنے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا۔ کبھی اکیلے اگر پڑھنا ہوگا تو ایسے پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگا تو جماعت کے ساتھ بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے تراویح الحمدللہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد اگر رات جاگنا ہو تو رات جاگیے، قرآن کی تلاوت کیجیے اور ضرور کیجیے، تھوڑا بہت ہی صحیح قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیجیے۔ فجر کی نماز سے پہلے جو ہم سحری کھاتے ہیں تو سحری کھانے سے پہلے اور اذان سے پہلے ہماری فرض روزہ کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت، اب اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 30 روزے کی نیت ایک ہی مرتبہ کر لیں، کچھ علماء کرام اس کے بھی قائل ہیں، لیکن ہم لوگوں کے نزدیک جو راجح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر روزے کی نیت ہر دن کی جائے، اور فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت ضروری ہے۔ اگر آپ فجر سے پہلے نیت نہیں کیے ہیں تو آپ کا فرض روزہ نہیں ہوگا۔ من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلوع فجر سے پہلے یعنی اذان فجر سے پہلے اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی تو ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ نیت ضروری ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، تو نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ کو فجر کی اذان سے پہلے اگر فرض روزہ ہے تو، اور اگر روزہ فرض نہیں ہے، نفلی روزہ اگر آپ کو رکھنا ہے تو پھر نفلی روزے میں بھی کچھ علماء کرام فرق کرتے ہیں کہ جیسے نفلی روزہ عاشورہ کا روزہ ہے، اسی طرح عرفہ کا روزہ ہے، اس میں آدمی فجر سے پہلے نیت کر لے تو بہتر ہے۔ لیکن عام دنوں میں جو روزہ رکھتا ہے اس میں زوال سے پہلے اگر آپ نیت کر لے تو پھر آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ نیت کر رہے ہیں اس وقت اور فجر کے بعد سے لے کر کوئی ایسا کام آپ نہ کیے ہوں جو روزہ توڑنے والا کام ہو۔ مثلا فجر کی نماز آپ نے پڑھا ہے، کوئی چیز کھائے پیے نہیں ہے، بیوی کے ساتھ صحبت وغیرہ نہیں ہوئی ہے، اور کوئی غلط الفاظ اور یہ وہ کام نہیں کیے ہیں جو روزہ توڑنے والا کام ہو، آپ نے نہیں کیا ہے۔ 10-11 بج رہا ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں یار اتنا ٹائم تو گزر گیا یار، تو چلو روزہ ہی رکھ لیتے ہیں، کچھ تو کھائے پیے بھی نہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ سیم واقعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، تقریباً وہی 10-11 بجے کا وقت ہے۔ 10-11 بجے کا وقت یہ حدیث کے اندر نہیں ہے، علماء کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں۔ جا کے کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو نبی کا حال ذرا سا دیکھیے، ان کے گھر کا حال دیکھیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، تب تو میں آج روزہ سے رہوں، تب تو میں آج روزے سے رہوں۔ میرے بھائیوں، کھانے کا نہیں تھا تو آپ نے روزے کی نیت کر لی، اور وہ دن کا وقت تھا، تو زوال سے پہلے اگر کوئی آدمی نفل روزے کی نیت کر لے تو ان کا نفل روزہ ہو جائے گا۔ تو اب گویا کہ ہم نے سحری کھا لی، فجر کی نماز بھی پڑھ لی۔ فجر کی نماز بہت سارے لوگ سحری کھا کے سو جاتے ہیں، تو اس کا طریقہ آپ جانتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت محبوب عمل یہ ہے کہ سحری تاخیر کر کے آدمی کھائے، سحری تاخیر کر کے، اور افطاری فرسٹ ٹائم میں ایک دم جلدی کر کے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ ٹائم ہوا نہیں کھا لے، ایسا نہیں، ٹائم ہوتے ہی۔ تو اگر سحری ہم آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں یا پون گھنٹہ پہلے کھا لیں تب تو شیطان لگے گا ہی پیچھے۔ اب آپ کہیں گے کہ شیطان تو باندھ دیا گیا، تو شیطان کہاں ہے، چھوٹا موٹا تو رہتا ہی ہے۔ تو بہرحال تو اب آپ کیا کریں، سحری آخری ٹائم میں کھائیے، تو پھر آپ کو نیند آنے کا یعنی امکان نہیں رہے گا، خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ پہلے کھا لیں گے، پھر بستر پہ بیٹھے ہوئے سستی آئے گی، تھوڑا سا سوچے گا ایسے کر لے، کروٹ لے لے، پتہ چلا کہ نیند آ گئی، اور پھر روزے سے جو بڑھ کر عبادت ہے نماز وہ چھوٹ گئی، یا کم سے کم جماعت چھوٹ گئی۔
تو ایسا نہ کرے، سحری بالکل آخری ٹائم میں آپ کھائیں۔ اب کیا کرے، سحری ہم نے کھا لیا، فجر کی نماز پڑھ لی، اب دن بھر ہم کیا کریں، دن بھر کے اعمال روزہ رکھ کر دن بھر ہم کیا کریں؟ تو سب سے زیادہ روزے کی حالت میں جو کام کرنا چاہیے وہ ہے کلام پاک کی تلاوت۔ وقت وقت پر نماز جماعت چھوڑ کے نہیں، پہلی صف میں آنے کی کوشش کرے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، اور کیا کریں، کلام پاک کی تلاوت کریں۔ رمضان المبارک کا تعلق کلام پاک سے بہت گہرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 24 تاریخ پار کر کے 25ویں کی جو رات تھی اس میں کلام پاک نازل ہوا تھا، ایک ساتھ لوح محفوظ سے، یا آسمانی دنیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں لا کر اللہ تعالیٰ نے پورا کلام پاک کو اس میں رکھ دیا، اور پھر یہاں سے 23 سال میں کلام پاک نازل ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آسمانی جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کلام پاک ہے، سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوا، سب رمضان ہی میں نازل ہوا۔ تو قرآن مجید 24 تاریخ کا رمضان گزر کے جو 25ویں کی رات ہوتی ہے شب قدر کی، اس میں کلام پاک نازل ہوا تھا۔ تو اب کلام پاک گویا کہ رمضان میں نازل ہوا، تو اس سے اس کا تعلق گہرا ہو گیا۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی خوب زیادہ تلاوت کرتے تھے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کو کلام پاک کی تلاوت کراتے تھے رمضان میں آ کے، اور آپ کرتے تھے اور دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمیں سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ عبداللہ آپ کلام پاک پڑھیے تو میں سنوں گا۔ وہ کہہ رہے اللہ کے رسول آپ سنیں گے میں پڑھوں گا؟ تو کہہ رہے کہ ہاں آپ پڑھیے میں سنوں گا۔ تو بار بار اصرار کے بعد وہ پڑھنا چالو کیے، اور سورہ نساء پڑھ رہے، سورہ نساء پڑھ رہے تھے، اور اسی میں یہ آیت جب آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ اشارہ کر کے ایسے ایسے کر کے کہ بس کرو بس کرو بس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام پاک کو بند کر کے چہرہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کلام پاک کی آیت سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کے آنکھ کے آنسو داڑھی مبارک تک آ۔ تو دیکھیے گویا کہ کلام پاک پڑھیے، معنی پر غور کیجئے، روئیے اور رلائیے۔ یہ ایک دورہ ہونا چاہیے، مسجدیں بھری ہوں کلام پاک سے، لوگ یعنی کلام پاک کی آواز سے مسجد گونجتی رہے، لوگ پڑھیں، کوئی آدمی معنی سمجھائے، کوئی آدمی سنے، یہ سب اس کا دورہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں، تسبیح تحلیل کریں، بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیجئے اور ان دعاؤں کو پڑھتے رہیے۔ اسی طرح آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیجئے، معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پر ہم لوگوں نے قائم کیا ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔ کیا قائم کیے ہیں؟ جیسے فجر کی نماز میں 20 آدمی مسجد پہنچے، اس مسجد میں تو 20 مصلی تو نہیں ہے، یہاں مصلیان تو 100 سے زیادہ ہے، تو 20 ہی لوگ کیوں ہیں؟ تو جب 20 لوگ آئے ہیں تو یہ 20 لوگ تین جگہ پر یا کم سے کم 10 جگہ پر ٹولی بنا لے، 2 آدمی کے یا 3 آدمی کا گروپ بنا کر چلے۔ ایک گھر فلاں گھر دیکھیے، اس گھر کا 20 آدمی اگر آئیں گے تو ہر آدمی تو جانیں گا کہ اس گھر کا آدمی نہیں آیا، اس لیے کہ محلے کے لوگ تو جانیں گے کہ کس گھر کے آدمی نہیں آیا۔ تو اس گھر میں چلے جائیں کہ بھائی السلام علیکم، السلام علیکم بھیا، فجر کی اذان ہو گئی تو تھوڑا نماز پڑھ لیجئے بھیا۔ ادب و احترام کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ آپ 2 4 5 دن گروپ بنا کے جائیے، آدمی شرم کے مارے مسجد آنے پر مجبور ہو جائیں، لیکن ہم کرتے ہی نہیں۔ امر بالمعروف بھلائی کا حکم ہم کہاں دے رہے ہیں، اور نہی عن المنکر برائی سے ہم کہاں روک رہے ہیں؟ یہ جو فریضہ ہمارے اوپر ہے اس کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ تو رمضان المبارک میں خصوصی طور پر آپ نمازوں کے بعد لوگوں کے گھروں میں جائیے، 2 آدمی 3 آدمی مل کے، جن کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو آپ دھیرے سے حکمت کے ساتھ ان کو بتلائیے اور بھلائی پر ابھاریے۔ یہ کام آپ کیجئے دن بھر۔ اس کے بعد شام کا وقت آ رہا ہے، افطاری الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں میسر کرے، حیثیت کے حساب سے آدمی کوشش کر کے اس کو جمع کرتا ہے۔ تو افطاری کو آگے سامنے لے کر بیٹھیے، پھٹافٹ ایسا نہ ہو کہ آئے وضو کیجئے اور اللہ بسم اللہ کر کے، ایسا نہ کیجئے۔ ارے کام تو
पूरी जिंदगी पड़ा हुआ है, काम तो करेंगे ही आप, लेकिन रमजान में तो कुछ पहले आइए। और रमजान के हालत में जब आदमी रोजे की हालत में होता है तो पूरा दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ ज्यादा से ज्यादा कबूल करता है। 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती है, उनमें से एक रोजेदार की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। तो आप तो दिन भर काम में थे, अब आप आइए 2-4-10 मिनट इफ्तारी को सामने रखते हुए आप खाइए नहीं, सब मौजूद है। और ये मंजर अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मेरी खुशी के लिए, मेरी रजामंदी के लिए इतनी प्यास को बर्दाश्त किया हुआ है। रूह अफ़ज़ा की शरबत सामने मौजूद है, खाना भी मौजूद है, लेकिन खा नहीं रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये मंजर बहुत ज्यादा पसंद है। आप पहले बैठिए और दुआएं कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए और जन्नत का हुसूल तलब कीजिए और कब्र के हौलनाकियों से माफी तलब कीजिए। अपने जो बुजुर्गान दीन जो आपके गुजर गए हैं, आबा व अजदाद, उनकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। ये एक ऑफर वाला महीना है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो वो कीजिए। अब इफ्तार हम करेंगे तो क्या कह के इफ्तार करेंगे? तो देखिए, खाने की जो दुआ है वो ही इफ्तार की दुआ है। सबसे पहले आप जब पानी लेंगे, सबसे पहले इफ्तार करने के लिए खजूर बेहतर है अगर मुयस्सर है तो, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जमाने में सबको मुयस्सर है। तो खजूर लेके जब मुंह में डालेंगे तो क्या कह के? बिस्मिल्लाह कह। अब आप खा लिए, थोड़ा सा पानी पी लिए, अब एक दुआ पढ़ेंगे, क्या? ज़हबत ज़माओ वब्तल्लतिल उरूको वसबतल अज्रो इंशाअल्लाह। ये दुआ हम पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? इफ्तार हमने कर लिया, गोया कि हमने जो रमजानुल मुबारक का जो हमने रोजा रखा, तो रोजा जो पूरा दिन का हमने काम आपको बताया। तो ये रोजा सबको रखना है। अब अगर कोई आदमी माजूर है तो वो रोजा नहीं रखेगा। एक आदमी माजूर है, डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने उन्हें मना किया है कि रोजा रखेंगे तो आपको नुकसान होगा, लेकिन फिर भी अगर वो रोजा रख लेता है और नुकसान होता है तो उनको नेकी नहीं मिलेगी, उनको गुनाह मिलेगा। क्यों? रोजा रखने का हुक्म अगर अल्लाह का है तो बीमारी की हालत में रोजा छोड़ने का हुक्म भी अल्लाह का है। तो अल्लाह के इस हुक्म को गोया का आपने लिया नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को रुखसत लेना बहुत पसंद है, रुखसत पर अमल। जैसे सफर में आप गए हैं तो 4 रकात वाली नमाज अगर 2 रकात है, कोई आदमी अगर कहे कि हम 4 ही पढ़ेंगे, 4 में ज्यादा दुआ है, ज्यादा रकात हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे कि नहीं, हम तुम्हारे 4 रकात पर उतने खुश नहीं है जितने कि हम 2 रकात पर खुश होते, इसलिए कि हमने तुम्हें रुखसत दी थी, अब तूने मेरी रुखसत को कबूल किया। तो एक आदमी अगर बीमार है तो वो रोजा नहीं रखेगा, वक्ती तौर पर अगर बीमार है। मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वक्ती बीमार अगर है तो वो आदमी रोजा नहीं रखेगा, वो बाद में फिदिया देगा नहीं बल्कि कदा करेगा। इसलिए कि हम वक्ती बीमार थे, रमजान के बाद फिर हमारी बीमारी दूर हो गई तो हम क्या करेंगे? कदा करेंगे। लेकिन अगर आदमी बहाना बनाकर, कमौली साहब, किसी तरह से आपसे फतवा मिल जाए, वो आनाकानी करके फतवा पूछता है, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, हर आदमी अपने बारे में अच्छी तरह से जानता है कि तुम्हारी बीमारी ऐसी बीमारी है क्या कि तुम बाद में नहीं रख सकते हो। वो अपने आप को बीमार बना लिया कि हम कभी नहीं रख सकते। तो देखिए, दिल का हाल अल्लाह जानता है। हकीकत में अगर आप बीमार हैं और दाइमुल मरीज हैं, हमेशा आप बीमार हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, मसलन शुगर की बीमारी, उसी तरह गैस्ट्रिक की बीमारी, शुगर के जो बीमार हैं, शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, गैस के मरीज भी नहीं कर पाएगा, या कोई और बीमारी, अल्लाह ताला हम लोगों को महफूज रखे, और किसी बीमारी में मुब्तला हो गया तो ये तो अलग मसला है। लेकिन कोई आदमी बुखार से, सर दर्द से या पेचिस की वजह से अगर रोजा नहीं रख पाया तो क्या हमेशा उसको पेचिस ही लगा है कि बाद में भी नहीं रख पाएगा? नहीं, वो फिदिया देगा। फिदिया कितना देगा? निस्फ सा फिदिया देगा, निस्फ सा। या तो एक मिस्कीन को एक रोजा के बदले में 1 टाइम का खाना आप खिला दीजिए, ये सबसे बेहतर है। क्या एक रोजा आपका छूटा है, अगर रोजा आप नहीं रख सकते हैं तो एक मिस्कीन को आप खाना खिला दीजिए। खिला नहीं पा रहे हैं घर में बुलाकर, तो एक मिस्कीन को आप निस्फ सा अनाज दे दीजिए सब्जी तरकारी के साथ,
جو آپ کے معاشرے میں کھایا جاتا ہے، نصف سا یعنی 1.25 کلو، یہ حدیث کے اندر وضاحت ہے، نصف سا آپ کو دینا ہے فدیہ کے طور پر اگر آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو۔ ایک جو دائم المرید ہے وہ فدیہ دے گا، اسی طرح وہ بوڑھے آدمی جن کی طاقت بالکل جواب دے چکی ہے، بالکل لاغر ہو چکے ہیں، بستر میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں، لیکن روزہ تو فرض ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ بھی فدیہ دیں گے۔ اسی طرح کے حکم میں حاملہ اور مرضیہ عورت کا بھی ہے۔ حاملہ عورت جس کے پیٹ میں ابھی بچہ ہے، بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو ماں کے اندر سے وہ بچہ غذا کھاتا ہے، ماں کے اندر سے وہ بچہ بھی کھاتا ہے۔ تو اگر ماں خود نہیں کھائے گی پیے گی، بیمار کمزور رہے گی یا کمزور ہو جائے گی تو وہ بچہ بھی پریشان ہوگا، اسے بھی کمزوری ہو سکتی ہے اور ماں کو بھی کمزوری ہو سکتی ہے، اس لیے ان کو بھی رخصت ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو مرضعہ ہے، دودھ پلا رہی ہے، 2 سال تک دودھ پلانا بچے کا حق ہے، دودھ پینا، اس لیے 2 سال تک دودھ پلانے والی عورت اور 8 مہینہ 9 مہینہ جو حمل میں رہتا ہے وہ، اس عورت کو بھی رخصت ہے۔ تو کس طرح کی رخصت ہے؟ 2 طرح کے قول ملتے ہیں۔ پہلا قول کیا ہے؟ ان کو علماء کرام جو وقتی بیمار ہیں اس طرح مانتے ہیں کہ یہ بھی ایک وقتی پریشانی ہے، اس لیے یہ عورت بعد میں روزہ رکھے گی، قضا کرے گی، بعض علماء کرام کا یہ کہنا۔ لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جبیر وغیرہ رضی اللہ عنہم اور دیگر علماء کرام بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وقتی بیمار کی طرح نہیں ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 9 مہینہ تک پیٹ میں بچہ تھا، پورے مہینے کا روزہ ان کا چھوٹ گیا، اب اس کے بعد مان لیجیے رمضان کے بعد وہ بچہ ہو گیا تو پھر 2 سال دودھ پلائے گی وہ عورت، تو پھر 2 سال کا روزہ چھوٹے گا، تو 90 روزہ تو ان کا ایک ہی بچے میں چھوٹ جائے گا، تو آخر رکھے گی کب وہ؟ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں وہ علماء کرام کہ نہیں، یہ عورت فدیہ دے گی۔ حاملہ اور مرضیہ عورت، ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو رخصت ہے، ان کی حکمت کو دیکھتے ہیں علماء کرام فرماتے کہ یہ عورت کیا کرے گی؟ فدیہ دے دے گی مسکینوں کو، اس لیے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بات سمجھ میں آئی علماء کرام اور بزرگوں؟ دوستو، یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھیں گے وہ، اور جو معذور ہیں وہ کیا کریں۔ رمضان المبارک کا دن چالو ہو گیا، میرا ٹائم ختم ہونے کو قریب ہے، 1 گھنٹہ اور 10-15 منٹ۔ تو رمضان المبارک کے دن میں ہم کیا کریں گے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے بہت عظیم مہینہ، عظیم مہینہ، اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے اور اس مہینے میں عبادت کرنے والوں کو کے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین جو مردود بدماش قسم کے شیاطین ہیں، بڑے بڑے اور ان کے بزرگ شیاطین، ان کے وہ جو عمر کے اعتبار سے ان شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا، پورے رمضان اس کو نہیں چھوڑتا ہے، اور اس کا اثر یقیناً جو اچھے لوگ ہیں الحمدللہ اس کا اثر یعنی معاشرتی زندگی میں دکھائی بھی دیتا ہے۔ جب رمضان چالو ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، بہت ساری برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بہت ساری نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہکانے والا جو بدماش تھا وہ تو جکڑا ہوا ہے، پریشان ہے وہ۔ دوسرا، اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ یہی اہل الحدیث ہے جی، ارے چھوٹا چھوٹا یہ سب تو عام فام بات ہے۔ 8 دروازے ہیں جنت کے، 8 وہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا، اور جہنم کا کتنا؟ 7۔ یہ سب نہیں جاننا چاہیے ہم لوگ کو، اہل الحدیث الحمدللہ۔ دوسرے لوگ، ہم عوام کو دیکھ کر یعنی دوسرے لوگ ڈرتے ہیں کہ لوگ قرآن حدیث کو جانتے ہیں، تو ان لوگوں کا بھرم ہے صرف، حقیقت میں نہیں۔ تو جنت کے 8 دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور پورا مہینہ بند نہیں کرتا، اور جہنم کے 7 دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے اور پورا رمضان اس کو کھولتا نہیں۔ اور کیا؟ جو رمضان میں روزہ رکھا، ایک آپ نے دیکھا کہ جو قیام اللیل کرے گا اس کا گزشتہ سب چھوٹا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی نے تہجد کی نماز پڑھی، تراویح کی، ان کا چھوٹا گناہ معاف ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھے گا اس کے بھی چھوٹے گناہ معاف ہو گئے، تو ان کے چھوٹے گناہ تو معافی ہو چکے ہیں، تراویح سے معاف کر لیے،
तो फिर कौन से छोटे गुनाह माफ होंगे? छोटा गुनाह तो और बचा नहीं ना जी। तरावी से हमने छोटे गुनाह को खत्म कर दिया। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते कि जो रोजा रखेगा उसका भी छोटा गुनाह माफ हो जाएगा। फिर मन कामा लैलतुल क़द्र ईमाना व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो लैलतुल क़द्र, जो शब क़द्र है, आखिरी 10 रातों को जागना चाहिए। क्यों जानते हैं? हम अहलुल हदीस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना चाहते, इख्तिलाफ में नहीं। इनकी बात लें कि इनकी बात लें, क्या इख्तिलाफ? कि सऊदीया में एक दिन पहले रोजा रखते हैं और हम लोग एक दिन बाद। उमूमन तो हमारे जहां यहाँ जिस दिन 21 भी होगी, उनके यहाँ कितनी होगी? 22 भी होगी। या उनके यहाँ जिस दिन 21 भी होगी, हमारे यहाँ वो 20 भी होगी। तो शब कदर कौन सा दिन है, कौन सी रात को है? उनके हिसाब से कि हमारे हिसाब से? ठीक है, हम कहेंगे कि भाई हम जिस हिसाब से इबादत करते हैं हमारे हिसाब से देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनके हिसाब से देगा। इख्तिलाफ तो है कि नहीं? उलमाए किराम के अक़वाल हैं, ठीक है, हम उसमें राजे मरजू और इसको तरजीह देते हैं, इसको अफजल कहते हैं, सब सही है। लेकिन हम काहे इख्तिलाफ में पड़ेंगे? हम 10 रात जागेंगे, चाहे सऊदी के हिसाब से हो, चाहे हिंदुस्तान के हिसाब से हो, हम तो वो रात पा ही जाएंगे। इसी वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि इज़ा दखलल अशरुल अवाखिर, जब आखिरी अशरा दाखिल होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लुंगी को कस लेते थे। तो क्या हकीकत में लुंगी कसते थे? एक ताबीर है कि तैयार हो जाते थे, बिल्कुल तैयार। और क्या करते थे? कामा लैलहू, उनकी 10 रातों को आप जागते थे। आई कदा अहलहू, सिर्फ अकेले नहीं, अपने अहलो अयाल को भी जगाते थे। 10 रात जागते थे, फिर इतिकाफ में बैठते थे, काम ही काम लगा हुआ था। तो क्या है, रमजानुल मुबारक में एक ऑफर कि आपका छोटा गुनाह माफ हो जाएगा, आप तरावी पढ़ेंगे। दूसरा ऑफर, रमजान का रोजा रखेंगे तो सब छोटा गुनाह माफ हो जाएगा। तीसरा, लैलतुल क़द्र में जागेंगे तो फिर सब छोटा गुनाह माफ। तो कितना ऑफर ही चल रहा है, कबली ऑफर। तो आप ये काम कीजिए, ये फजीलत है। दूसरी बात, इसमें जो है लैलतुल क़द्र जो होती है उसमें हमारी तकदीर लिखी जाती है, साल भर की तकदीर। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। अब आप तकदीर किस हालत में लिखाना चाहते हैं? सोए सोए, मार्केटिंग करते हुए? अब आखिरी अशरा में देख लीजिए, बुरा ना मानिएगा, हम लोग तो देहात के रहने वाले हैं, लेकिन रमजान शहर ही में हमारा गुजरता है। चाहे मुंबई में गुजरे, चाहे लखनऊ में गुजरे, कहीं गुजरता ही है, चाहे बनारस। तो हम तो देखते हैं कि मार्केटों में रमजान के आखिर अशरा चालू होते ही जगह नहीं रहती औरतों की, रात भर मार्केटिंग होती रहती है। यही शब कदर है, आखिरी अशरा की यही फजीलत है कि हम पूरे मार्केटिंग के लिए उसको मुतय्यन कर लें। आप दाल मंडी में घुस जाइए, घुस नहीं सकते। अब जामा मस्जिद दिल्ली के सामने जो गई है वो मार्केट, गेट नंबर बाबे अब्दुल्ला के 1 से आप वहां नहीं घुस सकते। आखिरी अशरा में ईद के नाम पर, अरे ईद किस लिए है? ईद तो रोजा और इबादत के लिए है कि मार्केटिंग के लिए ईद है? लैसल ईद लिमन अकल सरीदा व लबसल जदीद, नया कपड़ा पहन लेना और मुख्तलिफ पकवान खाने का नाम ईद नहीं है। हकीकत में ईद तो यह है लिमन कुबिला सियामुहु व क़ियामुहु, रोजा जिनका कबूल हो गया, क़याम जिनका कबूल हो गया, गुफ़िर लहू दम्बुहु, जिनका गुनाह माफ हो गया, उनके लिए ईद है, वो खुशी मनाएगा। और जिसने ये काम नहीं कर पाया है उसके तो अफसोस का दिन है कि आज हम अफसोस करें कि इतना ऑफर वाला महीना चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे भाइयों, मार्केटिंग में आखिरी अशरा ना गुजारिए, ना औरतों को मार्केटिंग करने में आप उनका वक्त ज़ाया कीजिए। ये आखिरी अशरा है, इसमें ये की तकदीर लिखी जाती है। जानते हैं सूरह दुखान के अंदर और सूरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, ये तकदीर आपकी लिखी जाती है। साल भर आप क्या करेंगे, तो उस दिन आप जागे रहिए, 10 रात जागिए, इबादत की हालत में तकदीर लिखाइए। तो ये काम कीजिए। और फिर रमजानुल मुबारक में जो बहुत सारे काम है उनमें एक एतिकाफ है। आखिरी अशरे में एतिकाफ आप कीजिए, मस्जिद में आइए। एतिकाफ का माना यह हुआ कि अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए किसी एक मस्जिद के अंदर
یعنی خاص کر کے روک لینا۔ اعتکاف کے کچھ ممانعات ہیں، بلا ضرورت آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر ضرورت ہے آپ باہر جانا، جیسے آپ خود بیمار پڑ گئے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں۔ مسجد میں قضاء حاجت پیشاب پاخانہ کا انتظام نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ کھانا پینا آپ کے گھر کوئی لانے والا نہیں ہے مسجد میں تو آپ کھانے پینے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو جس کام کے لیے آپ جائیں گے سپاٹ سیدھا وہ کام کر کے فوراً مسجد میں آپ آئیے اور عبادت میں لگ جائیں۔ یہ اعتکاف ہے میرے بھائیو۔ رمضان کا ایک اہم کام، اس میں صدقہ و خیرات کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 منٹ میرا بچا ہوا ہے، کہا کہ میں ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی سخاوت اور فیاضی، تیز تند پچھوا ہوا جس طرح چلتی تھی اور ہر جگہ پہنچتی ہے، اس طرح آپ کی سخاوت اور فیاضی رمضان المبارک میں عام ہو جاتی۔ اور آپ جانتے ہیں رمضان تو چھوڑیے، رمضان میں تو کرنا ہی چاہیے، عام دنوں میں بھی ایک عادت بنا لیجئے۔ آج میں آپ لوگوں کو کہا کہ جا رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ عادت کیا ہے؟ آپ اپنی حیثیت سے کوئی ایک دن جانے نہ دیجئے جس دن آپ کچھ نہ کچھ صدقہ نہ کرتے۔ آپ جب گھر سے نکلیے گا صبح گدی میں یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں تو اپنے پاکٹ میں اپنی حیثیت سے کچھ پیسہ تو ضرور رکھیں کہ آج میں اس پیسے کو خرچ ضرور کروں گا۔ کیوں جانتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت، ہم جب صبح کرتے ہیں اور پوری دنیا کا جو بھی انسان صبح کرتا ہے، جس وقت وہ صبح کرتا ہے ان کے ساتھ 2 فرشتے آتے ہیں۔ ما من یوم یصبح العباد الا وملکان ینزلان، صحیح بخاری کی روایت۔ انسان جس دن صبح کرتا ہے، اور ہم الحمدللہ جب صبح کرتے ہی ہیں روز، تو ہمارے ساتھ 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ آپ کو جب دیکھتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں 10 روپیہ 5 روپیہ اپنی حیثیت سے صدقہ کیا، تو کیا کہتا ہے فرشتہ؟ کیا جانتے ہیں؟ اللہم اعطی منفقن خلفا، اللہ تیرے راستے میں اس نے خرچ کیا، یہ غریب کو 10 روپیہ 5 روپیہ 200 500 روپیہ دیا، اللہ تو اسے اور زیادہ دے۔ اور فرشتے کی دعا رد ہوگی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ گناہ ہی نہیں کرتے، تو جب گناہ ہی نہیں کرتے تو معصوم ہے تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ جو معصوم ہے ان کی دعا رد نہیں ہوگی، تو وہ دعا کرتے ہیں کیا؟ اللہم آتے منفقن خلفا، اللہ تیرے راستے میں اس نے خرچ کیا۔ صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، وہ پورے سال کے 365 دنوں کے لیے ہے۔ اللہ تو اسے اور دے اور دے اور دے۔ اور ایک آدمی دے سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دیا، تو دن بھر جب فرشتہ دیکھتا ہے کہ اس نے دیا ہی نہیں، روپیہ کو ہمارا کہہ کے پاکٹ میں تو رکھ ہی لیا، تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم آتے ممسکن تلفا، اللہ اس نے روک لیا، اللہ تو اسے برباد کر دے اللہ اسے۔ اور اللہ جب برباد کرتا ہے تو اس کا بہت طریقہ اللہ کے پاس ہے، کیسے برباد کرے گا اللہ جانتا ہے۔ تو یہ کام نہ کیجیے۔ اور فرض زکوٰۃ جانتے ہیں، اس مہینے کو بعض صحابہ کا اثر ملتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا مہینہ کا ہے، حقیقت میں زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے جو اصول ہیں ہمارے شیخ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، ان کا عنوان ہے زکوٰۃ احکام و مسائل، وہ بتلائیں گے۔ میں مختصراً صرف چھوٹی سی بات، زکوٰۃ جو ہے جب بھی آپ کے پاس کھیتی باڑی کا اگر مال ہے، کھیتی باڑی کاشتکاری والا، تب تو کاٹیں گے اسی دن دینا ہے۔ لیکن اگر روپیہ پیسہ سونا چاندی، اسی طرح جانور آپ کے پاس ہے تو اس میں حولان حول ہے، سال بھر جب گزرے گا سال تو زکوٰۃ دینا ہوگا اگر نصاب کو پہنچتا ہے۔ لیکن اب رمضان کو کیوں کہا گیا؟ بعض صحابہ کرام کا اثر کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں عموماً 99% لوگ، اس سے بھی آگے آپ جا سکتے ہیں، رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ میرے بھائیوں نکالیے ضرور، اور حساب کر کے نکالیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب میرا تو اتنا شاید ہوتا تو ہم تو کچھ زیادہ ہی دے دیے، کچھ زیادہ حساب کر کے زیادہ دیے ہیں کہ ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ نہیں چاہتا ہے، اگر آپ دے دیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن چاہتا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ حساب کر کے ہم جتنا پائیں گے اتنا تو دینا ہے آپ کو۔
اگر نہیں دیں گے یہ کہا کہ میں ختم کر رہا ہوں، اگر نہیں دیں گے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا دیں گے کس طرح؟ سورہ توبہ کی آیت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جو زکوٰۃ نہیں دے گی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اب اس مال کو کیا کرے گا اللہ؟ میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، موبائل ہاتھ میں ہے اسی لیے اسی کی مثال دے رہا ہوں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو جس کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک روپ دے گا، ایک روپ، ڈھانچہ۔ مثال کے طور پر یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ کی آیت، اور کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ اس لوہار کے ہاں دیکھیں لوہا کو گرم کرتے ہوئے، لوہا بالکل گرم ہو کے آگ کی طرح وہ لوہا ہو جاتا، بالکل آپ کا وہ مال جس کو آپ نے اپنا کہہ کے رکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ تپائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے پھر اس تپانے کے بعد جب وہ بالکل لال ہو جائے گا پھر اس سے آپ کے پیٹھ، آپ کے پہلو اور آپ کے پیشانی کو داغا جائے۔ سبحان، مال اپنا روک کے رکھا آپ نے لیکن سزا مل رہی۔ دوسرا کوالٹی اس کے عذاب کی، دوسری کوالٹی کا عذاب، صحیح بخاری کی روایت، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کیا کرے گا اللہ؟ مسل لہ یوم القیامت سجاعا اقرع لہ زبیبتان، اللہ رب العالمین اس مال کو دیکھیے وہاں تو آگ میں تپایا اور یہاں پر کیا کرے گا؟ ایک دوسری کوالٹی کا عذاب۔ اللہ رب العالمین کے رسول فرما رہے ہیں جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال نصاب کو پہنچ گیا پھر بھی اس نے زکوٰۃ نہیں دیا تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کرے گا مسل لہ یوم القیامت سجاعا اقرع، اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے، یطوقہ یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ ایسے پہنا دے، گلے میں پہنا رہے گا سانپ، ادھر ادھر گھومتے ہوئے آگے سے آئے گا ایسے پن نکال کے، یاخذ بلہجمتیہ، ٹپ سے پکڑے گا چبڑے کو، وہ سانپ پکڑے گا اور یہ آدمی چھٹپٹائے گا، بہت تیز درد ہوگا، بھگائے گا تو ثم یقول، پھر جب پھینکنا چاہے گا تو پھینک تو نہیں پائے گا، پھر وہ سانپ کہے گا کہ انا مالکا انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، تم ہمیں کہا سانپ کے روپ میں دیکھ کے پھینک رہے ہو، میں تمہارا مال ہوں جس کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میرے بھائی کہ جو آدمی مال تو جمع رکھا لیکن زکوٰۃ نہیں دیا تو اللہ رب العالمین اس کے گلے میں اس کو سانپ بنا کر پہنائے گا اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور وہ کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا کنز ہوں۔ تو رمضان المبارک کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی بہت اہم تعلق ہے میرے بھائیوں۔ رمضان المبارک سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ خواب کی تعبیر پوچھتے، کسی نے خواب دیکھا تو بتاؤ میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ ایک دن حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کسی نے خواب نہیں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کیا کہ مجھ کو دو شخص آ کر نیند کی حالت میں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہہ رہے کہ چلیے ایک دشوار پہاڑ کے اوپر لے گئے، بالکل اس کی چوٹی کے اوپر جب میں چڑھ گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی لٹکا ہوا ہے، اسے بکرا حلال کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسائی کو عید کے دن آپ کے گھر میں کہیں باندھ دیتا ہے پیر اور اس کے چمڑی کو ادھیڑتا ہے، تو ایسے اوپر کر کے لٹکا ہوا ہے وہ آدمی۔ یہ دیکھ کر تو حیرت میں پڑ گئے، کرے کہ یہ کون ہے؟ ان دونوں سے پوچھا تو ان دونوں نے کہا اور اس کے جبڑے سے خون بہ رہا ہے، اس طرح چیر دیا گیا، پھر یہ ہوتا ہے پھر چیر دیا جاتا ہے، کہ یہ کون ہے؟ تو کہہ رہے کہ یہ آدمی روزہ خور ہے، بہانہ کر کے روزہ چھوڑتا تھا، یہ روزہ چھوڑتا تھا، روزہ خور کی یہ سزا ہے۔ میرے بھائیوں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے یہ ایک گھنٹے کے اندر بیان کی گئی،
ان تمام باتوں کو اگر ہم انشاءاللہ العزیز یاد رکھیں گے تو یقیناً ہمارا رمضان اچھی طرح سے گزرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھ کر رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو صحت یاب ہیں ان کی صحت کو برقرار رکھے۔ دنیا سے جو چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔